کریں حضرت کا نعرہ تکبیر اور محبتوں کے ساتھ نعرہ رسالت اور جذبوں کے ساتھ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار بغداد، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف تاجدار بغداد ہیں بلکہ تاجدار اولیاء بھی ہیں، معرفت کے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن انور میں تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد ماجد سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت کے خواب میں رونق افروز ہوئے اور فرما ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں جو بیٹا عطا فرمایا ہے اس کی ولادت قریب ہے، اس کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں میرا مقام ہے۔ غوث اعظم در میان اولیاء چون محمد در میان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور مرشد کریم کی ولادت شریف سے پہلے ہی کثیر اولیاء نے 100 سال، 200 سال، 300 سال پہلے بغداد کی طرف اشارہ کر کے یہ اعلان کیا، اور میں عرض کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان چند جملوں کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ صدیوں پہلے مرشد کی ولادت سے، مرشد سمجھتے ہیں کن کو کہہ رہا ہوں؟ مرشد تو وہی ہے جناب، پیروں کا پیر۔ بہجت الاسرار میں ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بعض جنات کے پیر ہیں، بعض فرشتوں کے پیر ہیں، اور بعض انسانوں کے پیر ہیں، میں سب کا پیر ہوں۔ یہ خود حضور کا فرمان ہے۔ بعض ملائکہ کے شیخ ہیں، بعض انسانوں کے شیخ ہیں، اور بعض جنات کے شیخ ہیں، میں سب کا شیخ ہوں۔ اور مرشد فرماتے ہیں کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو، مجھے کسی پر قیاس نہ کرو، نہ کوئی میرے جیسا ہے نہ میں کسی جیسا ہوں۔ اور یہاں 150 علوم کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سرکار غوث العالمین کی ولادت اقدس سے پہلے کثیر اولیاء نے عراق کی طرف، بغداد کی طرف اشارہ کر کے یہ اعلان کیا کہ اس خطے میں ایک عجمی سید ظاہر ہوگا۔ غوث اعظم اوریجنل سید ہیں، حسنی حسینی، آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ تو اعلان کیا کثیر اولیاء نے، تفسیر بہجت الاسرار میں دیکھیے
کہ عراق کی دھرتی پر عجمی سید ہوگا، چونکہ آپ کی ولادت ایران کے علاقے گیلان میں ہوئی اور یہ خطہ عجم کا ہے، عرب کا نہیں ہے، تو عجمی سید ظاہر ہوگا جو اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار سیدی شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور دوسری بات، ایک قول یہ اتنا حصہ وہ اعلان کرے گا، دوسرا حصہ اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ یہ اعلان کرے، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور جس دن مرشد نے یہ اعلان کیا، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، سینکڑوں مشائخ، اقطاب، ابدال خدمت میں حاضر تھے۔ سب سے پہلے شیخ علی بن حیتی اٹھے اور شیخ علی بن حیتی نے حضور کا قدم اپنی گردن پہ رکھا اور کہا آپ کا قدم مرشد میری گردن پر ہے۔ اور شیخ علی بن حیتی جو قدم غوث کو گردن پہ رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ مشائخ کہتے ہیں اگر جنگل و بیاباں میں کوئی درندہ و وحشی و شیر آ جائے اور بچنے کی کوئی صورت نہ ہو تو علی بن حیتی کا نام لے دو، شیر و درندے بھی راستے چھوڑ دیں گے۔ یہ گردن پر قدم رکھنے والے کی پاور ہے۔ قدم والے کا مقام کیا ہے؟ اور بہجت الاسرار دنیا کی واحد کتاب ہے جو کسی شخصیت پر لکھی گئی اور ہر واقعے کو حدیث کی سند کی طرح باسند بیان کیا گیا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ ابو الحسن شتنوفی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا، اس کے بعد القلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر ہے۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ اسی رات ایک بزرگ کو سید العالمین علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ عرض کی اے جان جان، آج عبد القادر نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو حضور کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر نے یہ اعلان خود نہیں کیا، ہم نے حکم دیا ہے کہ اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے خود حکم دیا ہے کہ اعلان کر دو، تو خود اعلان نہیں کیا، کرایا گیا ہے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ مرشد کریم کی سیرت کا ایک حسین واقعہ ابو سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم بغداد شریف میں ہم سبق تھے۔ یہ ابو سعید بھی اور سرکار غوث العالمین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کہتے ہیں کہ ہم تینوں حضرات گئے۔ بغداد میں ایک فرد تھا جسے غوث کہتے تھے، وہ کبھی ظاہر ہوتے تھے کبھی چھپ جاتے تھے۔ تینوں چل پڑے۔ اب جا کہاں رہے ہیں؟ غوث کی زیارت کرنے۔ اور مرشد بغداد کیوں آئے تھے؟ والدہ ماجدہ نے پوچھا تھا بغداد کیا کرو گے؟ عرض کی اللہ والوں کی زیارت کروں گا۔
اور دین کا علم پڑھوں گا۔ زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اگر چیز قابل زیارت ہو تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ پائے؟ یہ اسٹیشن کے ایریے کے قریب سے گزرے ہو گندا نالا، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر، تو دیکھ کر طبیعت کو تھوڑا گھن آئی، کیونکہ وہ قابل زیارت نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ مولانا محمد محسن صاحب ہیں، ان کی مسجد میں گئے اور اب یہاں آئے تو مسجدیں دیکھ کر دل خوش ہوا۔ چیز قابل دید ہو اور بندہ با دید ہو، بے دید نہ ہو۔ تو بھائی صاحب زیارتوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ سناؤں حدیث پاک؟ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو محبت کی نظر سے زیارت کرے، زیارت کرے، تو اللہ کریم اس نظر محبت پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج کی حضور 2 بار ہو تو ایک دن میں، 2 بار ہو تو فرما 2 حجوں کا ثواب، حضور 3 بار ہو فرما 3 حجوں کا ثواب۔ سوال 100 پہ آ گیا، ایک دن میں 100 حج، اور ماز یوں ہی کرنا ہے، پیار سے دیکھنا ہے میری ماں ہے، محبت سے دیکھنا ہے کہ میرا باپ ہے۔ حضور اگر کوئی 100 بار دیکھے، فرما تمہارا رب عاجز نہیں، وہ بڑا ہے، اس کی عطا بڑی ہے۔ تم 100 بار بھی محبت کی نظر سے دیکھو گے، اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے شیخ کریم سیدی و سندی بدر طریقت نائب محدث اعظم پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی جب کسی کو مرید کرتے، یہی حدیث پڑھتے اور فرماتے، بندہ خدا جن کی زیارت کرنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اگر ان کی خدمت کر کے ان کا دل راضی کرو گے تو پھر اللہ کتنی مہربانیاں فرمائے گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو ہو گیا ہے، راہ چلتے ہوئے نانگے مانگے بابے کے گٹے گوڈے پکڑیں گے، تھامیں گے، چوما چاٹی کریں گے، ماں سے لڑیں گے، ابے سے الجھیں گے۔ بھئی ماں باپ کی گستاخی کر کے یہ بابا کیا دے گا؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے ہو؟ کیا دے گا وہ؟ او بھائی صاحب، حدیث شریف میں ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو ماں باپ کا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے۔ اللہ کریم تو سجدے قبول نہیں کر رہا جو ماں باپ کا گستاخ ہو اس کے، تو بھائی وہ بابا کیا کرے گا؟ انٹرویو میں کامیابی چاہیے، پسند کی شادی چاہیے، بیرون ملک کا ویزا چاہیے، نیشنلٹی چاہیے، دکے کھا رہے ہیں جو کو کیکر کے نیچے، کو پیپل کے نیچے، ہاں، کوئی کیسا اور کوئی کیسا، بے ہدا قسم کے ڈھنگ، اور بھنگی لوگوں نے تو پھر اس پہ اور رنگ چوکھا چڑھا دیا۔ اور ہم بھی کیسے ہیں، آج ولی بنتے نہیں ہیں، آپ حضرات بناتے ہیں۔ آپ کی شان بیان ہوئی، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، میں ثابت کرتا ہوں نا، آپ بناتے ہو ولی۔ ولی ساز تو آپ ہو، بڑے بابے تو آپ ہو جو عوام ہے۔ ایک بندہ مخبوط الحواس ہو گیا، مینٹل ہو گیا، سینس آؤٹ ہو گئی، اب آج تو اچھے بھلے کو کپڑا نہیں دیتا، وہ بیچارہ گھر سے نکلا، دھیرے دھیرے ننگا ہوا، بال لمبے ہوئے، پاؤں میں سوجن آئی، اور ہم نے کہا پتہ نہیں کس مقام پہ ہو، پتہ نہیں کس مقام پہ ہو۔ بھائی جس کا آپ کو بھی نہیں پتا کہ کس مقام پہ ہے،
یعنی حیدرآباد کے بس اسٹاپ پہ گاڑی کھڑی ہے اور خوبصورت گاڑی ہے، اچھی بھلی صاف بہتر نیو ماڈل ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کنڈکٹر سے کہاں جائے گی، بولے یہ نہیں معلوم، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ گے؟ چلو میں اپنا بتاؤں، میں تو نہیں بیٹھوں گا۔ چلیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بیٹھ کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ کہاں جائے گی؟ جس گاڑی کی خبر نہ ہو کہ کہاں جائے گی ہم اس میں نہیں بیٹھتے، تو جس بابے کا نہیں پتا کہ یہ کہاں کا ہے۔ احترام مسلم چیز دیگر است، مسلمان کا احترام اور چیز ہے، لیکن فقیری کا ڈھونگ اس سے کبھی ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ کوئی حال بنا رہا ہے، کوئی حال بنا رہا ہے، کوئی حال بنا رہا ہے۔ بابا پہنچے ہوئے ہیں، بابا کہتے ہیں میری منزل اور ہے، سب کی منزل مدینہ شریف ہے، اور مدینہ شریف سے ہٹ کر کوئی راستہ مسلمان کو قبول ہو نہیں سکتا۔ حضور کی ذات سلطان الفقر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ قابل نہیں ہوتا، اور اس کی ابتدا بھی شریعت ہے، انتہا بھی شریعت ہے۔ اب کسی کا زنانہ ذوق پورا کرنے کو دل کیا، بالیں پہن لی، انگوٹھیاں پہن لی، لہنگا پہن لیا، ساڑی پہن لی، بولے یہ بابا جی کی اپنی دنیا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے غوث پاک کی دنیا چھوڑ کر ایسی دنیا میں جانے کی؟ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ پیسہ ضائع کر چکے ہو اس لیے بولتے نہیں ہو، کیا ضرورت ہے؟ تو ماں باپ کو راضی کرو بھائی صاحب، ماں باپ کو راضی کرو۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا، ایک باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا۔ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو۔ سچ بتاؤ آج تک اتنی عمر ہو گئی جن کے والد زندہ اللہ انہیں سلامت رکھے، کوئی موقع ایسا آیا کہ گھر سے کسی کام کے لیے نکلے ہو تو والد سے مصافحہ کراؤ، ہاتھ چوم کے کہو میرے لیے دعا کریں میرا کام ہو جائے؟ وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے فال نکالنے کے لیے اس کی تو خبر کوئی نہیں، باپ کی تو گارنٹی حضور نے دے دی ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا دے تو رب قبول کر لے۔ اچھا بچے کسی اور بابے کے پاس جا رہے ہیں، ابا کسی اور کے پاس جا رہا ہے کہ بچے میرے قابو میں نہیں ہیں، یہ المیہ ہے۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بھائی صاحب زیارت سے بات چلی تھی کہ جو ماں باپ کی زیارت کرے اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو کہتے ہیں نا ہم کہاں زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ چیز قابل زیارت ہو۔ ایک اور حدیث سنیں گے زیارت کے بارے میں۔ صوفی محدث حکیم ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو نوادر الاصول میں لکھا۔ یہ کل پرسوں کے لفظ حکیم سے کوئی سمجھنا لیجئے گا کہ وہ حیدرآباد سندھ کراچی فیصل آباد کے حکیم صاحب ہیں۔ داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ عنہ 1000 سال کا وہ بیش ہو چلا، فیض عالم نے ان کا تذکرہ کشف المحجوب میں کیا، اور دادا صاحب فرماتے ہیں میں ان کا عاشق ہوں۔ ایسے عظیم صوفی محدث ہوئے حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے حدیث لکھی، لو سنو۔ فرمایا جانے کائنات علیہ السلام نے جو جمعہ کے دن، کس دن بھائی؟ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے، جمعے کے دن ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہوں یا ان میں سے ایک، بچہ ان کی قبر کی زیارت کو جائے جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جب یہ زیارت کرنے والا خود مر جائے گا تو اللہ کے فرشتے، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعہ کو کرنے والا خود مر جائے گا تو اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ لو مسئلہ ایک زیارت پہ نہیں رک رہا، اگلی زیارت تک چلا گیا۔
حیدرآباد والوں کو سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ زیارت بہت ساری حدیث شریف ہے. جان کائنات علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری، جس نے زیارت کی ہماری قبر انور منور کی زیارت، وجبت لہو شفاعتی، اس پر ہماری شفاعت واجب ہو گئی. چیز قابل زیارت ہو. 3 زیارتیں ہو گئیں، 4 یاروں کی چوتھی بھی سنو. روایت اسے مومنوں کی ماں نے کیا، صدیقہ کائنات نے کیا، سورہ نور جن کی عزت کی گواہ، جنہیں صحابہ بھی یوں کہتے محبوبہ محبوب رب العالمین. بنت صدیق آرام جان نبی، ہائے ہائے، سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی راویہ ہیں. اور مومن شبلنجی کی نقل کردہ روایت نور الابصار کی لیجئے تو خود شہنشاہ صداقت امیر کشور محبت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. علی کی زیارت کرنا، علی کی زیارت کرنا، علی کی زیارت کرنا عبادت ہے. اچھا بھائی، جملہ تو آپ اردو سپیکنگ حضرات کا ہے. جس سے عداوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں میں تو اس کا منہ نہیں دیکھوں گا. بہت کچھ میں نے آپ کو کہہ دیا اور مجھے دکھ ہے کہ مجھے اس اردو کی تشریح اور ترجمہ کرنا پڑے گا. جس سے دشمنی ہو، جس سے عداوت ہو، جس سے اندر کا بغض ہو، اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے. اور یہاں صدیق حدیث کوٹ کر رہے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے. کھبے پاسے آڑے ہو تو ہم سمجھ آندھی پہ کہ کوئی نہیں. آپ دل کی طرف بیٹھے ہو، دل بیٹھ جائے تو بیٹھ گئے. شکر. کیا بات ہو رہی تھی؟ دشمن کو تو یہ کہا جاتا ہے میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اور جن سے پیار ہو جائے تو کہا جاتا ہے کبھی میرے یار کو دیکھنا. یہ رسم ہے. اسے صدیق پاک نے روایت کیا، صدیقہ کائنات نے روایت کیا. وجہ مرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے. ایک لفظ زیارت سمجھاتے کہاں آ گئے ہم. شکر ہے کہ کوچہ غیر میں نہ گئے، انہی کی چوکھٹ پہ رہے. ایک حدیث یہ 4 یاروں کی نسبت تھی، اب یہ 5 دن پاک کی نسبت سے 5. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بھائی صاحب یہ اہل سنت کا حسن ہے. ہم تو اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت نیاز احمد کی نیاز کریں، ہم ان کے نیاز مند ہیں. ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خاک مدینہ محفوظ رکھی ہوئی ہے، مٹی اور وصیتیں محفوظ کہ مر جائیں غسل و کفن ہو جائے تو حضور کے شہر کی خاک. تو جس مسلک کو شہر حبیب کی خاک سے اتنا والہانہ لگا ہو، اس کو حبیب کے یاروں سے کیسا پیار ہونا چاہیے، اور پھر حبیب کی آل اطہار سے کیسا پیار ہونا چاہیے.
ماں باپ کی زیارت حج کا ثواب، قبر کی ماں باپ کی زیارت حج کا ثواب، قبر کی زیارت حج کا ثواب، ہماری قبر انور منور طیب و اطہر کی زیارت کی شفاعت واجب ہوئے، علی کے چہرے کی زیارت کی ثواب عبادت۔ فرما کعبے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ پتھروں سے بنی عمارت، لیکن قبلہ ہے۔ یہ عمارت نہ ہو قبلہ تب بھی وہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی حادثے کے سبب یہ عمارت مبارک جس پہ سیاہ غلاس چڑھا ہوتا ہے یہ موجود نہ رہے، بادل نہ خواستہ، مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں، تو تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سمت بدل جائے گی، سمت یہی رہے گی، کیونکہ سرکار نے چہرہ انور ادھر کر دیا۔ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، عمارت کو کعبہ کہتے ہیں، مکعب نما ہے، اور ویسے اس کی جو اس کا تعارف ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ قبلے کی ہے، توجہ کا مرکز۔ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو جب ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے تو ہم کسی مزار اور بابے کو سجدہ کیسے کر سکتے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام محمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ، امام احمد رضا 1000 کتابوں کا رائٹر ہے۔ احمد رضا 150 علوم میں ماہر کامل ہے۔ احمد رضا کو اقبال نے کہا وہ اپنے دور کا ابو حنیفہ تھا۔ علماء حرمین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ مرشد شاہ آل رسول ہے، جو کہتے ہیں اللہ پوچھے گا آل رسول تو کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا احمد رضا لایا ہے۔ اور انہوں نے علوم قدیمہ و جدیدہ میں تحقیق کا حق ادا کیا۔ اس مسئلہ پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے زبدۃ الزکیہ، پاکیزہ مکھن نکالا۔ کس مسئلے پر؟ کہ سجدہ تحیت جو ہے وہ غیر کو سجدہ کرنا عبادت سمجھ کر کفر ہے، اور تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے۔ 3 آیتیں 40 حدیثیں 150 سے زیادہ آئمہ علماء کے اقوال اسے ایک کتاب میں جمع کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی قبر کو چلہ گاہ کو طواف کر رہا ہے، بولا بالا ہو سکتا ہے یا جاہل ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلک اہل سنت کا ترجمان نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا ترجمان اور امام احمد رضا ہے۔ زبدۃ الزکیہ پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہاں پہنچے ان کے قدموں تک پہنچے۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کیا تھا؟ علی پاک کو دیکھنا عبادت، اور کعبے کی بات چل رہی تھی۔ اچھا، وہاں مکہ شریف میں اب آپ جائیں حاضر ہوں تو معلوم کیجئے گا ایک پہاڑی کچھ حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل کعبہ، یا یہ سرچ کیجئے کہ کعبہ شریف کی تعمیر تو ہوتی رہی ہے، اس میں پتھر کس پہاڑ کا لگا ہے؟ وہ مکہ شریف میں ہی ہے۔ وہاں سے تراش کر کعبہ شریف کی عمارت میں لگائے گئے۔ جب تک وہ پتھر پہاڑ پر تھے ان کو دیکھنا عبادت نہ تھا، اور جب وہ وہاں سے اس عمارت میں ڈھل گئے کیا کہیں آپ سے، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ قابل زیارت کب ہوتا ہے، اور نسبت کیا چیز ہے؟ پہاڑ پر ہے تو دیکھنا ثواب نہیں، کعبے میں آ گیا تو دیکھنا ثواب ہے۔ چلیے بھائی واپس چلیں، ٹائم تو پورا ہو گیا، 8:45 ہو گئے۔ چلے گئے زیارت کرنے، جسے غوث کہتے تھے، یہاں پر تھے۔ یہ سمجھانے کے لیے لفظ زیارت ہم یہاں پہنچ گئے۔
اب راستے کے اندر اب دونوں کے باقیوں کے نام میں ترک کر رہا ہوں، صرف غوث پاک کا نام لوں گا۔ ایک کہنے لگا آج میں نے اس سے ایسی بات پوچھنی ہے کہ اس کو جواب نہیں آئے گا، ٹھیک۔ دوسرے نے کہا کہ سوال میں بھی پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ حضور غوث پاک کے کلاس فیلوز ہیں، اور مرشد اس عمر میں بھی فرماتے ہیں میں لینے نہیں جا رہا، میں تو صرف زیارت کرنے جا رہا ہوں، صرف زیارت نہیں۔ چل پڑے، جس جگہ پر وہ بزرگ اکثر ملتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ وہ وہاں رونق افروز نہ تھے، تینوں حضرات بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہو کر انہوں نے پہلے کی طرف دیکھا جس نے کہا تھا میں نے وہ سوال کرنا کہ ان کو جواب نہیں آئے گا۔ جلال میں آ کر کہنے لگے تو کیا کہتا تھا؟ تو مجھ سے وہ پوچھے گا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آئے گا، یہ ہے تیرا سوال، یہ ہے اس کا جواب۔ اور میں تجھ میں کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے سے کہا تو کیا کہتا تھا کہ مجھ سے سوال پوچھے گا اور دیکھتے ہیں کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، سن یہ ہے تیرا سوال اور یہ ہے اس سوال کا جواب، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کانوں تک دنیا میں ڈوب گیا ہے۔ اور پھر دیکھا مرشد کی طرف، تاجدار بغداد کی طرف۔ مرشد کو دیکھ کر کہا پیارے تیرے ادب اور محبت کو ہم سمجھتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں، اس میں کہا تجھ میں کفر کی آگ، تو کانوں تک دنیا میں غرق ہوا۔ محبوب سبحانی کے لیے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور شرق تا غرب کے اولیاء نے آپ کے آگے گردنوں کو خم کر دیا۔ واقعہ ختم نہیں ہوا۔ جس کو کہا تھا تم میں کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں، وہ علم میں، قد میں، قامت میں، حسن میں، گفتگو میں، تحریر میں، مناظرے میں صف اول کا بندہ تھا۔ بادشاہ کے قریب ہوا، بادشاہ نے اس کو روم میں بھیجا کہ رومی بادشاہ کو دکھانے کے لیے کہ میری سلطنت میں، میرے دین میں ایسے عالم ہیں، لا اپنے بندوں کو جو اس کے مقابلے میں کوئی علم کے گور دکھا سکیں۔ رومی بادشاہ نے کرسچین پادریوں عالموں کو ہائر کیا، لیکن اس بندے نے سب کو ساکت کر دیا، مبہوت کر دیا، نیچے گرا کے رکھ دیا، اور یوں وہ رومی بادشاہ کے اور زیادہ قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ گھر آنا جانا ہوا، ایسا کہ اس کی لڑکی پہ نظر پڑی، بات اس سے محبت کے فسانے پہ رکی، رشتہ مانگا۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے، ہم کرسچین ہیں، ہم مسلمان کو بیٹی نہیں دیتے، یا تو تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں اپنا دین چھوڑتا ہوں، معاذ اللہ، الامان والحفیظ، الہی تیری پناہ کے طلبگار ہیں، مولا ہم عافیت کے سوالی ہیں، تو نے ایمان اسلام دیا، اپنے حبیب کے صدقے میں تو ہی حفاظت فرما۔ چنانچہ اسلام چھوڑا، کرسچین مذہب کو اختیار کیا، اور پھر اس کو روم کے بازاروں میں معذوری کی حالت میں لوگوں کو اس پر تھوکتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ بے ادبی کا وبال ہے، اور یہ خود بیان کرتے ہیں جن کو کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کانوں تک دنیا میں غرق ہو گیا، انہوں نے کہا میرے ذمہ محکمہ اوقاف کر دیا گیا، اور میں اس قدر پیسے والا ہو گیا ہوں کہ تم میری حالت دیکھتے ہو۔ وہ خود بیان کر رہے ہیں، اور کہہ گیا رہ گئے مرشد۔ لفظ مرشد بھی آپ نہیں نہ بولتے تو سواد نہیں آتا، اور ہمیں مرشد کہہ کے بہت آتا۔ رہ گئے مرشد، تو مرشد نے پھر کیا اعلان
میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے اور ہر ایک نے ان کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ تو بھائیو یہ شان و شوکت ہے محبوب سبحانی سرکار غوث العالمین دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی، سرکار غوث العالمین کی سیرت کا ایک حسین پہلو، اور وہیں ہم اختتام پر پہنچ جائیں گے۔ اور وہ پہلو یہ ہے، مرشد فرماتے ہیں، میں نے ریسرچ کی، یہ ہمارے بچے بھی بہت کہتے ہیں میں سٹڈی کر رہا ہوں، میں پھر کسی فائنل ڈیسیزن لوں گا۔ بولے کہاں سٹڈی کر رہے ہو بھائی؟ کہا گوگل پہ سرچ کر رہا ہوں۔ میں یہ مذاکر نہیں کہہ رہا، خدا را میرے درد دل کو سمجھنا اور اس بات کو محفوظ کرنا۔ کیا سرچ کرو گے گوگل پہ؟ یہ سرچ کرنا چاہتے ہو کہ عقیدہ کس کا ٹھیک ہے؟ بخاری سے لے کر کنز الامال تک، بلکہ موطا امام مالک سے لے کے کنز الامال تک آپ کو کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھنی آتی، نہ آئے۔ تفسیر ابن عباس سے لے کر روح البیان کو مان لے یا روح المعانی تک کوئی تفسیر پڑھنا نہیں آتی، نہ آئے۔ آپ نے عقائد کی کتابوں کو نہیں پڑھا کہ آپ فائنل ڈیسیزن لے سکو کہ عقیدوں کی بھرماری میں سچ عقیدہ کون سا ہے، تو پھر آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ غوث اعظم کس مسلک میں ہے۔ بہت کمزور بولے ہو، نہایت کمزور۔ داتا صاحب کس مسلک میں ہیں، غریب نواز کس مسلک میں ہیں، قطب الدین کس مسلک میں ہیں، فرید الدین کس مسلک میں ہیں، نظام الدین کس مسلک میں ہیں، جمال الدین کس مسلک میں ہیں، علاء الدین کس مسلک میں ہیں، ابراہیم بن ادہم، داؤد تائی، بشر حافی، شاہ رکن عالم، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری، سب آپ کے پاس ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے۔ لاہور کی مسجد وزیر خان میں مناظرہ ہوا، طے ہوا تھا، ہو نہ پایا، اور آنا کس نے تھا؟ تھانوی صاحب نے، تھانہ بھون سے، اور ہماری طرف سے کس نے آنا تھا؟ حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت سیدی الشاہ حامد رضا خان نبر اللہ مرقدہ۔ تھانوی صاحب نہ آئے، حجت الاسلام تو آئے، پھر سید دیدار علی شاہ نبر اللہ مرقدہ، پھر صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی۔ اب ذرا غور کرنا، رسی بندھی ہوئی تھی، ایک طرف اسٹیج کے ایک حصے پر علماء اہل سنت، یہ جو ہم ہوتے ہیں اہل سنت، دوسری طرف فریق مخالف تھا۔ تو کہا جی ابھی آئے نہیں، تھانوی صاحب آئے نہیں، تو ایک بابا اٹھا، اس نے پنجابی میں ایک بات کہی۔ آپ پنجابی سمجھ لیتے ہو تھوڑی بہت؟ چلو نہ سمجھے تو ترجمہ کر دیں گے۔ بابے نے کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، ایک گل نو چھڈو۔ انہیں آکھیا شکلاں نہیں ویکھدیاں پئیاں، شکلاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس کا یہ سمجھ گئے پنجابی بھائی؟ کوئی نہیں سمجھے؟ شکلیں نظر نہیں آ رہی، شکلاں نہیں دیکھ دے، ایک پاسے کی نور ہے، دوسرے کا چہرے فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور یہی بات قرآن نے بیان کی کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ فیصلے ملا کے نہیں ہیں، احکم الحاکمین نے بیان فرمائے ہوئے۔ پلپلا پن کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو، تذبذب کی دنیا میں نہ رہو۔ اور دوسری بات، ہر ایک دے نال ٹچ رہنا،
ہر ایک دے نال نبھانا وہ بھی کسے کردہ نہیں ہوتا. نہیں میں تو ادھر بھی چلا جاتا ہوں ادھر بھی چلا جاتا ہوں. جب گھر میں کچھ نہ ہو, گھر میں آٹا نہ ہو تو جس سے مرضی مانگنے جائیے, پر گھر میں پیٹی آٹے سے بھری ہو اور پھر بھی کاسا اٹھا کے گدائی کو بندہ پھرے, اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا. تیرے گھر میں سب کچھ ہے او یا رسول اللہ کہنے والے, گھر میں سب کچھ ہے. گھر سے جو یار بسم اللہ. تمہارے گھر میں سب کچھ ہے کیونکہ میں اور آپ حبیب کے در پر ہیں, اور جو حبیب کے در سے پھرے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر خار پھرتے ہیں, در بدر. یوں ہی خار پھرتے ہیں. ایک چیز پہ مضبوطی سے رہنا چاہیے, مضبوطی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں کی غلطیاں, نظریات کی کمزوریاں اور بزرگوں کی ناراضگیاں ہیں کہ اب وہ فیض نہیں ملتے, وگرنہ فرمایا ہمارے پیر بھائی نے بیان کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سلطان الہند معین الحق والدین غریب نواز معشوق قطب الدین مطلوب فرید الدین مقصود نظام الدین جمال الدین سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کا آستان قدس نشان اجمیر معلیٰ میں کہا ایک ہندو جس کے جسم میں آبلے چھالے پڑے ہوئے تھے, وہ سخت گرمی میں درگاہ معلیٰ کے قریب پتھروں پہ لیٹا تھا اور خواجہ غریب نواز کے روزے کی طرف نظر کر کے کہ خواجہ بہت اگن لگی ہے, خواجہ بہت اگن لگی ہے. کہا اگلے دن دیکھا تو اس کا وجود بالکل صاف تھا. یا غیر خالی نہیں جاتے تو اپنوں کا حال کیا ہوگا. تو ریسرچ کس چیز پہ کرو؟ غوث پاک کے بعد بھی ریسرچ کرو گے, دادا صاحب کے بعد بھی کوئی نیا علم لے کر آؤ گے, خواجہ غریب نواز کے ہوتے ہوئے ریسرچ کرو گے کہ کون ٹھیک ہے. سوال ہے میرا آپ سے, یعنی اب بھی فیصلہ کرو گے کہ یزیدیت ٹھیک ہے کہ حسینیت, اب بھی فیصلہ, اس پہ ریسرچ کرو گے. بولو. یعنی ایک طرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نماز میں پڑھو گے, اور باہر نکل گئے ہوگے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کتاب نہیں, کوئی ہاسپٹل ڈھونڈیے. ذہنی معالج کی ضرورت ہے, کسی رائٹر کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ایمان کے 5 قلعے ہیں اور ان میں سے ایک قلعہ یقین ہے. کیا ہے؟ لو بھائی 9 تو بج گئے جی, بلکہ بجا چاہتے ہیں. یقین پر آپ کو بس ایک حکایت سناؤں. اب طوالت میں جانے کا وقت نہیں, طوالت میں جانے کا وقت نہیں. یقین کیسا ہونا چاہیے؟ ہند کی سرزمین پر, یہ پارٹیشن سے کئی پہلے کی باتیں, رنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ علماء نے نقل کیا ہے. ولیوں کا منحرف ایک ہندو عورت پہ فریفتہ ہوا, طاق میں رہتا, ہندوانی سفر پر تھے, یہ بھی برے ارادے سے ہمراہ ہوا. راستے میں اسے بہلانے پزلانے لگا, اپنی جورو میری سواری پہ بٹھا دو. کہا نہیں بھائی تمہارا دھرم اور ہے, ہمارا دھرم اور ہے. پھر اور آگے بڑھے, یار دیکھو جنگل ہے, اتنا سامان ہے, یوں ہے وہ. اس نے کہا میاں آپ مسلمان ہو, ہم ہندو ہیں, تو میں کیسے اپنی بیوی تمہاری سواری پر بٹھا دوں؟ یا تو کوئی ضامن دو. تو وہ ولیوں کا منکر جو نام نہاد کلمہ گو تھا, اس نے کہا جنگل میں تمہیں ضامن کون دوں, کس کی ضمانت دوں؟ ہندو نے کلیجہ چیر کے رکھ دیا اور اس نے کہا یہ مسلمان بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں,
مجھے تو نہیں سب کی آواز آئی، میں تو آگے چل نہیں سکتا، میں تو آگے نہیں چل سکتا۔ یہ مسلمان بڑے پیر صاحب کو، بڑے پیر صاحب کو، آہا کیا حسین جملہ ہے یہ۔ اچھا مرشد کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں۔ ہند میں اب بھی سرکار بغداد کو بڑے پیر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، انہی کی گارنٹی دے دو، انہی کو ضامن پیش بتا دو کہ وہ ضامن ہے۔ امام کہتے ہیں ستم کوری نجدی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، اعلیٰ حضرت کا شعر، واہ واہ۔ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ دل جل کے کباب ہوا کہ یہ ہندو بھی بڑے پیر کو ماننے والے نکلے، یعنی یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بڑے پیر کی دے دی ضمانت۔ اس اپنی بیوی اس کی سواری پہ بٹھائی اور موقع کی تلاش میں تھا، سو موقع ملا اور اس نے اس ہندو کا گلا کاٹ کر اس کی بیوی کو گھوڑے پر بٹھایا اور قابو میں لے کے سر پٹ گھوڑا دوڑایا۔ یقین کسے کہتے ہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی باہوں کے حصار سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھ رہی۔ اس نے کہا تیرا شوہر نہیں آئے گا، میں نے تسلی سے سر اور تن الگ کیے ہیں۔ اس نے کہا شوہر کو نہیں دیکھ رہی، بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے۔ شوہر کو نہیں دیکھ رہی، بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے قہقہہ لگایا اور وہی عقیدہ فاسد سنایا کہ بھئی ہڈیاں برادہ ہو گئی ہوں گی، یہ ہے اور وہ ہے اور ویسا۔ اس نے کہا ایک تیریاں گلہ نے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن تر کے ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، یقین کی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یہ عام منہ سے 11ویں کی کھیر، بریانی کا اثر اور حلوے کی مٹھاس ابھی زبان پر ہوتی ہے، اور لوگ باہر پوچھتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ بھائی بریانی تو حلال کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیسی وفا ہے کہ ابھی ابھی مرشد کی نیاز کھائی اور باہر جا کے کہتے پتہ نہیں کون ٹھیک ہے۔ یقین سب کچھ، متذبذب یہ کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں۔ دیکھیں نا نماز کی 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط نیت ہے۔ کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو نیت کا ادنا درجہ فقہا نے کیا لکھا؟ اگر بندہ نماز پڑھ کے بیٹھا، اس سے پوچھا کون سی پڑھی؟ میں نے کہا کوئی نیت حاضر نہ تھی۔ اور حضرت سے پوچھا آپ نے کون سی پڑھی؟ عشاء پڑھائی ہے؟ آئی سمجھ کے نہیں؟ کون سی پڑھی؟ عشاء پڑھائی۔ آپ نے کون سی پڑھی؟ میں نے یوں سوچ کے، تو نیت حاضر نہیں۔ کہا یہ حاضر نہیں۔ ادنا درجہ یہ کہ یوں پوچھو یوں بتا دے کہ یہ پڑھی ہے۔ یہ کیا بات ہے جے اگر مگر ایسے ویسے، یہ کیا عقیدہ ہوا؟ مدتیں ہو گئی ان کی نیاز فاتحہ کرتے ہوئے، اب بھی تذبذب ہے۔ بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں، گھوڑا دوڑتا رہا، سامنے 2 گھڑ سوار ملے نقاب پوش۔ ایک نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھا، تلوار نے عام سے نکال کر سونت کر کہا، اللہ کرے کہ آپ اس جملے کو سمجھ جائیں، تلوار سونت کر کہا ہمارے نام کی ضمانتیں دے کر ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث ہے، ہمارے نام کی ضمانتیں دے کر اس پہ داغ لگاتے ہو۔ سر کاٹ کے رکھ دیا، ہندو عورت مرشد کے قدموں میں گری، شاہ سہاگ لٹ گیا، آپ کے نام پر اعتماد کیا، میرا کچھ نہیں بچا، میں بے سہاگ ہو گئی۔
مرشد فرماتے اب ہم آج ہو گئے، اب ہم آج ہو گئے ہیں، تو مغفروز ہوئے، اس کو لے کر کٹا سر تن سے جوڑا، وہ کہہ کر قم بِإِذْنِ اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم۔ تو یقین میں رہو بھائی، یقین میں رہو، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے، زندگی کو بدلا جائے۔ حضرت ذکر کر رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، ان سب کو آستانہ امینیہ نقشبندیہ پہ زیارتیں۔ میں تو اتنا، آپ تو علم والے ہیں، آپس میں کریں، آپس میں جواب دیں۔ یہاں کچھ لوگ ہیں اور وہ حضرت قبلہ مناظر اسلام کے متعلق، امام المناظرین کے متعلق کہتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے ہٹ گئے ہیں۔ بس یہ سوال ہے، آپ کی تو بہت قربت ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ اصل میں گزارش یہ ہے، 16ویں جماعت کا جو فرد ہوتا ہے نا، پہلی دوسری جماعت والا، اس کی وسعت ذہنی کو یا جن چیزوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ تو الحمدللہ ہم ٹنا ٹن رضوی ہیں، حضور محدث اعظم قطب زمن سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی میرے دادا مرشد ہیں، سردار امام و سردار سنیہ، حضرت فقیہ اثر امین ملت قبلہ مفتی محمد امین نقشبندی قادری نور اللہ مرقدہ نے جن سے اکتساب علم کیا۔ میری عرض یہی ہے کہ اختلافات کی جو نوعیتیں ہوتی ہیں، اگرچہ یہ سوال بھی اب ساری پبلک نہ، اب اگلی گفتگو میری سمجھ پائے گی نہ، زیادہ مستفید ہوں گے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فروعی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ شروع سے ہوتے آئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے جہاں تک بات عقیدے کی ہے، تو ایک فرد نے ساری زندگی ہر فرقہ باطل سے مناظرہ کیا ہے اور اب بھی ریڈی ہیں، یعنی جب جہاں کوئی، ٹھیک ہے، آمین آمین۔ تو عرض یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ 200-250 کی چادر، 25 روپے کے پھول، 20 روپے کی اگربتی کی ڈبیا، یہ لوگوں کے جانے کے بعد ہی کام آتی ہیں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ جو چلے گئے ان کی جگہ کون ہے؟ حضور محدث اعظم کی جگہ کون ہے؟ صدر الفاضل کی جگہ کون ہے؟ صدر الشریعہ کی جگہ کون؟ غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نور اللہ مرق کون ہے؟ حضرت فقیہ اصل چلے گئے۔ عرض یہ ہے کہ منفعت جن سے عقائد کی وابستہ ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم ذاتی ضد کے اندر سامان رسوائی فراہم کریں، اور الحمدللہ ہم محدث اعظم کے در کے پلے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور مستقل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کا ایک شعر ہے، اسی در پہ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں، کیا خوب اپنی ناتوانی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سے وہاں اس چوکھٹ سے نہیں اٹھا جاتا۔ باقی جہان دلیل کا ہوتا ہے، دلیل کا ہوتا ہے۔ تو مجھ سے آپ اختلاف کریں، میں نے کتنی باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اگر میری کہی ہوئی بات کے مقابلے میں آپ کے پاس قرآن حدیث کی کبھی دلیل ہوگی تو وہ پیش کرنا آپ کا حق ہے اور قبول کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ پیش بھی نہ کریں اور پیش پڑ جائیں۔ یہ دو قسم کا پیش ہے اور ہمیں آپ در پیش ہیں اس وقت، سمجھ رہے ہیں؟ آپ پیش بھی کچھ نہ کریں اور پیش پڑ جائیں تو بنتا نہیں ہے۔
بندہ نہیں ہے. محسنوں کی قدر کی جائے. محسنوں کی قدر کرنے والی قومیں ہمیشہ سلامت رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو یکدم اسم شریف اتنا الجھ گئے. ہاں حضرت مولانا محمد شعیب امینی نقشبندی صاحب سلامت رکھے. ماشاءاللہ سادات کرام کی زیارت ہو رہی. میں نے تو کہا یہ سب چہرے نہیں دیکھتے ہم آستانے پر. آج اجتماعی طور پہ زیارت ہو گئی. سلامت رکھے. اور نام قطب مدینہ مسجد ہے. یقیناً سرکار سیدنا ضیاء الدین مدنی خلیفہ اعلیٰ حضرت سرکار قطب مدینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کسی نے کہا تھا مدینہ شریف میں اندھے گونگے اور بہرے ہو کے رہنا. قطب مدینہ آیا نا نام تو ان کا ایک پھول آپ کو دے دیا. مدینہ شریف میں جب جاؤ اندھے گونگے، اندھے کو کچھ نہیں دکھتا، گونگا بولتا نہیں، بہرا سنتا نہیں. آئی سمجھ کے نہیں؟ اسی میں فائدہ ہے. وما علینا الا البلاغ.